ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، امت مسلمہ میں ہر دور میں فکری اور علمی اختلافات پائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے قیاس و رائے کو بھی اہمیت دی۔ ان تمام اختلافات کے باوجود ایک گروہ ہمیشہ سے ایسا موجود رہا جو قرآن و حدیث کو دین کا اصل ماخذ مانتا ہے اور ہر معاملے میں حدیث نبوی کو فیصلہ کن اہمیت دیتا ہے۔ یہی وہ گروہ اہل حدیث کہلاتا ہے۔ اب اہل حدیث کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کے نظریات کیا ہیں، اور ان کو اہل حدیث کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان سب باتوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اہل حدیث حضرات کے خلاف جو اعتراضات ہیں اور جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دور کیا جائے، بلکہ آج کے زمانے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اہل حدیث کی وجہ تسمیہ ذکر کروں گا کہ اہل حدیث کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ہے اہل، دوسرا ہے حدیث۔ اہل کے معنی ہوتے ہیں والا، جیسے کہا جاتا ہے اہل محلہ، محلہ والے، اہل علاقہ، علاقہ والے۔ تو اہل کے معنی ہوتے ہیں والے، اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں قرآن و حدیث، یعنی قرآن اور حدیث کو ماننے والے، یعنی وہ لوگ جو اپنی نسبت قرآن اور حدیث کی طرف کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو دین کا اصل ماخذ مانتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اب قرآن کے معنی قرآن اور حدیث کے معنی قرآن بھی ہیں اور حدیث کے معنی حدیث بھی ہیں۔ اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اتاری۔ سامعین محترم، غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں قرآن کو حدیث کہا، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے حدیث، بہترین حدیث اتاری، یعنی قرآن۔ تو حدیث کے معنی قرآن ہوتے ہیں، یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی حدیث سے مراد قرآن لیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے مراد بہترین حدیث وہ کتاب اللہ ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو قرآن کے لیے استعمال فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود حدیث قرآن کو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث قرآن کو کہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا۔ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا اذ اسر النبی بعض ازواجہ حدیثا، کہ جب نبی نے اپنے بعض ازواج مطہرات سے بات کو چھپایا۔ تو اب یہاں پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بات کو حدیث کہا ہے، تو حدیث کے معنی ہوئے نبی کی بات۔ تو پہلے والے میں یہ ثابت ہوا کہ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ حدیث کا لفظ حدیث کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کا لفظ نبی کی بات کو کہا، اور نبی نے خود اپنی بات کو حدیث فرمایا۔ نزل اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو بیان کر دے۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی بات کو حدیث کہا ہے۔ سامعین محترم،
تو یہ ثابت ہوا کہ حدیث کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ خود کو قرآن اور حدیث کی طرف نسبت کرنے والے، کیونکہ اہل کے معنی والے اور قرآن کے معنی قرآن اور حدیث، تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو خود کو قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو ہی حجت مانتے ہیں اور ہر بات میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ فرمایا وہ بات کہو ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت کے موافق ہے، اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ لا تقولوا خالف الکتاب والسنہ، کہ تم وہ بات نہ کہو جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ تو اہل حدیث کا منہج اور مسلک ہی یہی ہے کہ جو بات کہ قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہو اور قرآن و حدیث کو اپنے ہدایت کے لیے سمجھنا اور قرآن اور حدیث کو ہی اصل دین کا ماخذ ماننا، یہ اہل حدیث کا مسلک و منہج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔